ان کو جہنم سے نکال کر جنت کا راستہ دکھا رہے ہیں۔ آپ ہی کے کہتے کون کون ہے کہ کوئی رشتے دار ہو، کوئی رشتے دار ہو، کوئی بھی ہو، میں کہہ سکتا ہوں اللہ معاف کرے کوئی امی ابو میرا ہو یا امی ابو تمہارا ہو تو یہ آمین کہنے میں کیا ہے؟ آمین یہ بھی بڑی ہی کنجوسی ہے۔ آمین کا معنی ہے ہم تائید کرتے ہیں، ہم واقعی اس بات کو ہم بھی چاہتے ہیں آمین ایسا ہی ہو۔ تو ہم اگر کسی جہنمی کے لیے دعا مانگے کہ اسے جنت میں جائے تو اللہ قدرت نہیں، اللہ نے قدرت نہیں ہے کہ اس کو جنت میں لے جائے۔ میں نفس مطمئنہ والوں کو بھی کہتا ہوں جو رمضان کے انتظار میں جنہوں نے رجب کو خوبی منتخب کیا، وہ لوگ جنہوں نے شعبان میں بھی سارا تو کھلا گئے، رمضان آیا تو خوشیاں آ گئی، رمضان آیا تو ان کی دل کھل گئے، رمضان آیا تو اطمینان آیا، رمضان آیا تو سکون آیا، رمضان آیا تو دل میں سرور آیا، رمضان آیا تو ایک نور آیا۔ ایک لوگ ہے وہ اتنے خوش ہوئے ہیں۔ پھر یہ کون تھے؟ نفس مطمئنہ والے۔ آپ یاد رکھیں گے نفس مطمئنہ والے تھے، تو پھر نفس لوامہ والے بخشش کا آیا، وہ جو بھول کے آ جائے، صبح کا بھولا شام کو گھر آ جائے تو اسے بھولا نہیں کہتے۔ اگر گناہ کر کے توبہ جلدی کر کے اللہ کی طرف رجوع کرے تو اسے بھی بھولا نہیں کہتے، اللہ اس کو بھی قبول کرتا ہے۔ آ جا میں تجھے قبول کرتا ہوں تو میرا بندہ۔ اب آخری بات آئی پھر نفس امارہ کی، آدھی مجرم، آدھی شرابی، آدھی دانی، آدھی سود خور۔ سود خور کے بارے میں سن لو، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قرآن کریم میں، جس کا ذکر ہے ترجمہ کر رہا ہوں، سود کھانے والے جو ہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول سے جنگ کرتے ہیں، یہ خدا خدا کے دشمن ہیں، یہ جنگ کرتے ہیں اللہ سے، اور سود والے کی کمائی میں کبھی برکت نہیں ہوگی۔ ہمیشہ بڑے بڑے کارخانوں والے یہی سود لے لیں گے، وہ جی ڈیفالٹر ہو گیا ہے، اس کا کچھ نہیں لیا، ہزاروں لوگوں کے پیسے کھا گئے ہیں، گلیوں اور کاروں میں جانے والے بعد میں پتہ لگتا ہے یہ لڑکی بھی جو ہے ان کے پاس میں یہ بھی سودی کام کے پیچھے، ان کا کام بھی، ان کا کارخانہ بھی، ان کا کرایہ بھی، سب کچھ پلے ہی نہیں رہا، بالکل ڈیفالٹ ہو گئے۔ اور یہ کوئی متقی پرہیزگار زکات دینے والے کو کبھی نقصان نہیں پہنچے گا۔ اللہ نے اپنی کتاب میں واضح کیا ہے کہ یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں سود سے فائدہ ہوتا ہے، یہ سود سے نقصان ہوتا ہے، اور اللہ کی راہ میں دینے میں فائدہ کرتا ہے۔ اللہ صدقے اور خیرات دینے والے کی تجارت میں، کاروبار میں اضافہ کرتا ہے، اور سود دینے لینے والے کے کاروبار کو معطل کرتا ہے، خراب کرتا ہے، آخر میں وہ دیوالیے ہی ہوتا ہے۔ شہر میں بھی دیکھ لو کتنے کتنے پیسے والے اور بڑی قیمتی کاروں میں دوڑنے والے، انہوں نے مختلف لوگوں کے لاکھوں روپے جو ہیں کھانے ہیں، نہیں دے گے، اور مغرور ہو کے قبر کے اندر پڑے ہیں۔ اس لیے سود کا ایک پیسہ لینے کے لیے ڈرو، اللہ اور اللہ کے رسول سے لڑائی کر کے صلی اللہ علیہ وسلم کہاں جاؤ گے، کیسے فیض پاؤ گے؟ یہ حکومتیں بھی سود لینے کے برباد ہوتی ہیں، یہ کمپنیاں بھی برباد ہوتی ہیں، بینک کتنے دیوالیے ہوئے ہیں، کبھی دوسرا میں کوئی زکات دینے والے کے پیسے تو کبھی لایا نہیں ہے۔ یہ جان کے دیکھ لو، زکات دینے سے کاروبار بڑھتا ہے اور سود دینے سے گھٹتا ہے، یہ بات اپنے ذہن میں کر لیں۔ تو یہ میں نفس امارہ کے بارے میں بات کر رہا تھا کہ یہ رات کا وقت اب آ رہا ہے، 21 رمضان کو یوں ہی افطاری کریں گے، عشرۂ عتقکم من النار شروع ہو جائے، ریڈی ہو جاؤ۔ ہم نے کتنے ہیں جن کے پاس کبیرہ گناہ کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، اللہ جانتا ہے یا وہ خود جانتا ہے، یا اللہ جانتا ہے یا وہ خود جانتا ہے،
یا پھر قیامت کے دن اس کے زبان پہ تمور لگ جائے گی، اس کے ہاتھ بولیں گے، اس کے پاؤں بولیں گے، اور اس کے اعضاء بولیں گے، دل بولے گا، جگر بولے گا، دماغ بولے گا، تو وہ کہیں گے ہے وہ تو میرا ہی دل ہے تو میرے خلاف، میرا ہی دماغ ہے میرے خلاف، میرے ہی ہاتھ ہے میرے خلاف. تو اللہ کہے گا نا جب تیری زبان کو ہم نے قوت گویائی دی ہے تو انہی کو بھی میں نے ہی قوت گویائی دی ہے جو تیرے خلاف شہادت دے رہے ہیں. سمجھ گئے؟ تو آؤ اتقوا من النار کے اس عشرے میں ہم سب توبہ کریں، دل کی اچھا گہرائیوں سے کریں، اور کبیرہ گناہوں والے بھی کریں، شرابی اور زانی بھی توبہ کر دیں. تو ان کی لکھی گئی تقدیر جو جہنم میں جانے کی ہے وہ تقدیر کو بھی بدلنے والا اللہ ہے، اور اس کے پاس طاقت ہے کہ ان کی تقدیر کو جہنم سے جنت میں تبدیل کر دے. ہمارا عقیدہ ہے وہ جسے چاہے جنت چاہے جسے چاہے جہنم میں، اس کے بعد تو ساری طاقت ہے، کسی سفارش کی تو ضرورت نہیں ہے. یہ ہے مطلب. تو لا علم کیا ہے؟ لا ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء. دیکھیں ابھی میں کہہ رہا ہوں کہ ہمیں پتا ہے جب میں کہتا ہوں کہ یا الہی میرا حال دیکھ، حکم ہوتا ہے کہ اپنا نامہ اعمال دیکھ. اور اقبال کہتا ہے کہ میں کسی کو برا کہوں توبہ، ساری دنیا سے خود برا ہوں میں. اور یہ مانا کہ میں بے عمل ہوں مگر لفظ وحدت سے آشنا ہوں، یعنی میں شرک نہیں کیتا. اور اللہ نے کہا میں مشرک کو نہیں معاف کر رہا، تو وہ کہتا ہے میں بے شک گناہگار ہوں لیکن میں شرک اللہ کی راست کو شریک نہیں کیا. یہ مانا کہ میں بے عمل ہوں مگر لفظ وحدت سے آشنا ہوں میں، یعنی میں نے کبھی شرک نہیں کیا. تو آؤ اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، اپنے گناہوں کی توبہ کریں. یہ بہترین موقع ہے آج رات سے ان لوگوں کے لیے بھی، نیکوں کی تو کام بھی شروع ہے، ملامت کرنے والے بھی پڑے گے جنت میں. اب یہ جو اڑ گئے ہیں جہنم میں پکے ہو گئے ہیں، ان کو جہنم سے جنت کی طرف ان کا ویزا لگ جانا اور ان کا جو ہے جواز بن جانا یہ اللہ کی قدرت میں ہے. اور اس کے ویزے کی صرف ایک شرط ہے توبہ 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 اور صرف توبہ. بڑے بڑے کبیرہ گناہوں کو معاف کر دیتی ہے کیا؟ توبہ. تو توبہ کے لیے اختیار ہو جائے کہ ہم نے توبہ کرنی ہے اور ہم نے اتقوا من النار کے اشرے سے فائدہ اٹھانا. اب اتقوا من النار میں بات ختم کرنے لگا، توجہ کریں. اتقوا من النار میں ہی ایک تھوڑی سی سرگزشت پیچھے لے جانا چاہتا ہوں. غور سے سنیں گے تو فائدہ ہوگا، آنکھیں بند ہوگی تو کچھ پتہ نہیں لگے گا. جب اللہ تعالیٰ نے کہا فرشتوں کے سے مخاطب ہو کے قال انی جاعل فی الارض خلیفہ، اور دیکھو میں اپنا ایک جانشین، اپنا ایک نائب بنانا چاہتا ہوں. تو فرشتے نے کیا کہا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک. اللہ کیا یہ کیا کرنے لگے ہیں آپ؟ یہ کس کو بنانے لگے ہیں؟ کیا ایسے کو بنانے لگے ہیں جو فساد مچائیں گے، ایک دوسرے کو قتل کریں گے، خون ریزی کریں گے، فتنہ فساد کریں گے، فسادی ہوں گے ہر حال. اب دیکھ رہے یہ کسے ہوں گے؟ اس کے مقابلے میں ہم جو ہے نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، ہم جو تیری تعریف کرنے والے ہیں، ہم جو تیری سبحان اللہ کہنے والے ہیں، الحمدللہ کہنے والے ہیں. ایک کیا کر رہے ہیں نحن نسبح بحمدک ونقدس لک. کیا ضرورت ہے؟ اللہ میاں نے کہا انی اعلم ما لا تعلمون، اور جو میں جانتا ہوں کسی نہیں جانتا. یہ پہلی بات تھی، اس پہلی بات کو سامنے رکھنا ہے. اب میں آپ سے سوال کرنے ہیں، فرشتے کھانا کھاتے ہیں؟ فرشتے پانی پیتے ہیں؟ نہیں نہ پیتے. تو فرشتے تو اللہ اللہ ہی کرتے ہیں، اللہ
تسبیح و تکبیر انہوں نے خود کہا، جب اللہ نے کہا میں نے جانشین بنانا، انہوں نے کہا سبھی لوگوں کے اکٹھا کرنے کا، لیکن ان کی قتل و غارت ہو رہی ہے ساری دنیا میں، ہندو ہے، سکھ ہے، عیسائی ہے، مسلمان ہے، کسی بھی قوم کے ہیں، ہر ملک کے اندر قتل و غارت ہے کہ نہیں؟ انہوں نے کیا کہا کہ ان کو لانا ہے، تو ہم جو ہے نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، تو ثابت ہوا ہے یہ تو سبحان اللہ نہیں کہتے رہتے ہیں، الحمدللہ کہتے ہیں، گناہ کرتے ہیں فرشتے نہیں، جب روٹی نہیں کھاتے پانی بھی نہیں پیتے تو اللہ اللہ ہی کرتے ہیں، تو گناہ کیا کرنا ہے؟ تو گناہ بھی نہیں کرتے۔ اس لحاظ سے جب اللہ تعالیٰ نے اپنی شاہکار تخلیق انسان، شاہکار، اللہ نے کہا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے بڑی مخلوقات بنائی ہے لیکن انسان میرا شاہکار ہے، اس جیسا خوبصورت میں نے کسی کو نہیں بنایا، انسان میری شاہکار ہے۔ غصے میں آ گیا ہارون اپنی بیگم زبیدہ کے لیے، غصے میں آ کے کہتا ہے اگر تو چاند سے زیادہ خوبصورت نہیں تو تجھے طلاق ہے۔ اس نے کہا میں چاند سے زیادہ خوبصورت ہوں، اس نے کہا جب نہیں تجھے طلاق ہے۔ مسئلہ امام اعظم ابو حنیفہ کے پاس چلا گیا، سارے مولوی جتنے پکی روٹی پڑھنے والے تھے اس زمانے میں، انہوں نے کیا طلاق ہو گئی ہے۔ امام ابو حنیفہ نے کیا کوئی طلاق کیسے؟ بھائی چاند بھی اللہ کی مخلوق ہے، زبیدہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، اللہ نے انسان کے لیے قسم اٹھا کے کہا ہے کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، یہ زبیدہ چاند سے خوبصورتی میں افضل ہے اس لیے طلاق نہیں۔ یہ تو ساری مخلوق کم درجے کی ہے انسان، تو یہ پھر اگر متقی پرہیزگار انسان ہوگا تو وہ فرشتوں سے بھی افضل ہے۔ اور اس مسئلے پہ جبریل آتے تھے، قرآن کی وحی لے کے حضور کے پاس آتے تھے، حضور بھی سید المرسلین تھے، وہ سید ملائکہ تھے، افضل کون تھا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جبریل امین سے افضل تھے۔ اس کی مثال کیا ہے کہ آپ طالب علم ہیں، آپ کے ہاتھ میں ایک پین ہے، ایک آپ کے لکھنے کا قلم ہے، آپ کاغذ پہ لکھتے ہیں، وہ قلم افضل ہے یا لکھنے والا افضل ہے؟ لکھنے والا افضل ہے۔ جبریل کی حیثیت ایک قلم کی حیثیت تھی اور حضور کی حیثیت ایک قلم کو استعمال کرنے کی ہے۔ پھر دیکھیں جب پڑھنے کے لیے آئے تو جبریل امین پڑھ رہے تھے، تو پڑھتے پڑھتے آپ بھی ساتھ ساتھ پڑھتے تھے، یہ اب سب کے لیے ہے جتنے بیٹھے ہیں میرے لیے۔ تو جب وہ پڑھتے تھے نا تو آپ بھی جلدی جلدی پڑھتے تھے کہ مجھے یاد ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آداب بتایا اپنے نبی کو بھی کہ میرے حبیب جب جبریل تیری خدمت میں آئے اور میری کلام لے کے آئے، آپ کو جلدی کرنے کی ضرورت نہیں، آپ کو جبریل کے پیچھے پیچھے پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، آپ اپنی زبان کو اتنی تیزی سے نہ چلائیں کیوں میں آپ کو کوئی کسی قسم کی تکلیف اور کسی قسم کی ایذا نہیں دینا چاہتا۔ لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، ان علینا جمعہ وقرآنہ فإذا قرأناه فاتبع قرآنہ، اس کو جمع کرنا اللہ میری مرضی ہے، میں نے اس کی حفاظت کرنی ہے، میں نے یہ آیات تجھے یاد دلانے ہیں اور میں نے تیرے سینے میں جمع کرنا ہے، میں نے تیرے سینے میں محفوظ کرنا ہے۔ کبھی بھی حضور نے نہ جلدی کی ہے اور نہ ہی آپ نے کبھی کسی سے دکھا دیا، اللہ نے محفوظ کر دیا تھا۔ لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، ان علینا جمعہ، اس کو جمع بھی کرنا ہماری ذمہ ہے۔ یہ کتنی بڑی ضمانت کی ہے قرآن کی اللہ تعالیٰ۔
اب میں پھر اپنی طرف آ گیا، اسکرین جو میں نے بنایا ہے اپنا شاہکار، اس کے اندر ایک ایسی بات ہے جو تمہارے اندر ہے۔ لبو دے اس کے بعد جب یہ عبادت کرتا ہے، آئیو سورہ قدر کی طرف، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا۔ کتار اندر کتار آتے ہیں، یہ بھی آخری شریف کی تعبیراتوں کی بات ہے کہ کتار اندر کتار فرشتے آ رہے ہیں، والروح اور جبریل بھی ان کی قیادت کر رہے ہیں۔ اللہ کے بندو، یہ کیا بات ہے، کیا بات ہے؟ چھوٹی سی سن لیں۔ جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو چتا کے اندر گھرانے کے لیے بین بنائی گئی اور وہ جو آگ جلائی جانی تھی اسے ڈالنے گئی کہ اتنے کوس پیچھے بنائی گئی دکھانے کے لگنا تھا، تو جب وہ گئے تو 7 فرشتے آئے، کتنے؟ 7 سینہ کرنا سمجھے ہو، 7 فرشتے آئے تو ان کی آمد سے وہ آگ جو ہے ٹھنڈی ہو گئی۔ تو جب لیلۃ القدر میں، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کیا ہوتا ہے؟ تنزل الملائکۃ والروح فیہا، فرشتے جھوم جھوم کے نکلتے ہیں اور اس کے اندر جبریل قیادت کر رہے ہوتے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں، جو کشتی کے اندر بیٹھے سمندر میں چل رہے ہیں، دریاؤں میں، ہوائی جہازوں میں، خلاؤں میں، خشکی میں، تری میں، جہاں جہاں کوئی فرشتہ کہتا ہے جبریل قدر۔ اور سن لو، من کان قائما او قائدا یذکر اللہ عز وجل، جو بیٹھا بیٹھا اللہ کر رہا ہے، جو کھڑا کھڑا اللہ کر رہا ہے، جو سجدے میں اللہ کر رہا ہے، جو رکوع میں اللہ کر رہا ہے، تم اس کو سلام کرو۔ فرشتے لاکھوں کی تعداد میں، اور ہماری آبادی سے زیادہ فرشتے ہیں۔ 2 تو میرے ساتھ ہوئے، آپ کے ساتھ بھی 2 ہوئے، آپ جتنے بیٹھے ہیں اس میں 2 فرشتے ہیں۔ پھر مسجد کے دائیں بھی، بائیں بھی، آگے بھی، پیچھے بھی فرشتے ہیں۔ یہ ممبر و محراب کے پاس فرشتے ہیں۔ فرشتوں کی تعداد تو بہت زیادہ ہے، آپ سن ہی نہیں سکتے۔ کیا کہا؟ آتے ہیں جبریل کہتے ہیں سب کو سلام کرو جو بھی اللہ کر رہا ہے۔ لیلۃ القدر آپ نے فرمایا آخری عشرے کی تاخراتوں میں ہے۔ لیلۃ القدر کو کیا کرو؟ تحرو، تلاش کرو، تحرو لیلۃ القدر، کھڑے رہتے ہیں ساری رات۔ اللہ تعالیٰ یہ منظر دکھانے کے لیے آسمانوں سے فرشتوں کو اتارتا ہے، جاؤ دیکھو میں کر دیں، یہ اللہ جانتا ہوتا ہے۔ لیکن جو کھڑے ہیں، بیٹھ گئے ہیں، تھک گئے ہیں ٹانگیں، پھر ذرا آرام ہے، پھر کھڑے ہو گئے ہیں، کبھی کھڑے ہوتے ہیں، کبھی بیٹھتے ہیں، تھک جاتے ہیں، پھر اٹھ رہتے ہیں۔ اس طرح ہے، وہ توأن و کرہن لگے ہوئے ہیں، تو اللہ کہتا ہے جاؤ نیچے، جبریل کی قیادت میں جا کے دیکھو لوگ کیا کر رہے ہیں، کھڑے کر رہے ہیں، بیٹھے کر رہے ہیں، جاؤ ان کو جا کے دیکھو۔ فرشتے آتے ہیں تو مصافحہ کرتے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا مصافحہ کیسے کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا مصافحہ وہ کیفیت ہے جو اللہ دکھاتا ہے کہ اللہ کی خشیت اور اللہ کی خشیت سے ایک خاص کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، آنکھیں ڈبڈبا جاتی ہیں، آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ امام راضی کہتے ہیں کہ فرشتوں کا سلام سلامتی کا ضامن ہے۔ امام راضی نے کیا لکھا ہے اپنی تفسیر میں؟ فرشتوں کا سلام سلامتی کا ضامن ہے، اور فرشتوں کا سلام کن کو ہے؟
जिन की आंखों से टप टप आंसू बहते हैं, मूसलाधार बारिश हो रही है आंसू से, दबदब आंसू रहे हैं, और ये कतारों कतार जो रो रहे हैं, अल्लाह ताला बताता है ये है फर्क। तुम कहते थे कि ये खूनरेजी करेंगे और फसाद मचाएंगे, तुम्हें ये नहीं पता था कि ऐसे भी हैं जो मेरे सामने बिलक बिलक के रोएंगे, मेरे सामने आंसू बनाएंगे, मेरे सामने आहोजारी करेंगे और सिर्फ सिर्फ मुझे भी पुकारेंगे, मेरे सिवा किसी को लेंगे, किसी का नाम नहीं लेंगे, अल्लाह अल्लाह ही कह के अपनी मुसीबतों में लेंगे, अल्लाह अल्लाह ही कह के अपने बच्चों के लिए कुछ मांगोगे, रिज़्क़ मांगोगे, औलाद मांगोगे, ये कुछ करोगे, ये इस तरह रोएंगे। तो फिर फरिश्ते देखे ना, फरिश्ते रोते हैं, और कह रहे हो नहीं डरते क्यों? फर्क ये है, इबादत इंसान भी करते हैं, इबादत फरिश्ते भी करते हैं। फरिश्ते सिर्फ इबादत करते हैं, रोते नहीं है, और इंसान इबादत भी करते हैं और रोते नहीं है। कौन अफजल हुआ? कौन अफजल हुआ? जो अल्लाह अकबर गए और आंसू जारी हो जाए, लैलतुल कदर का मंजर देखे तो आंखें चुपचुपा जाए, माँ बाप याद आ जाए, औलाद याद आ जाए, रिश्तेदार आ जाए, तो फिर वो अपने लिए ही नहीं बल्कि माँ बाप की भी बख्शिश की दुआ करें, बहन भाइयों की भी बख्शिश की दुआ करें। तो हज़रत इब्राहिम तो सिखा रहे हैं अपनी जानी वो की मसलात व मिन ज़ुर्रियती रब्बना व तक़ब्बल दुआ। आई गया रब्बना फ़िरली, अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, वले वालिदैया, मेरे माँ बाप को कर दे, वले मोमिनीन साइल उलन कर दे, यौम तक़ूमुल हिसाब। जब ये ज़ुबान पे हो और आंखों के बारिश हो आंसुओं की, तो क्यों ना समझोगे कि कबूल हुई है कि नहीं हुई? तुम्हारा दिल क्या कहेगा? तो मैं कह रहा हूं जब 7 फरिश्ते आए इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास, तो इतनी जबरदस्त आग जो है ठंडी हो गई, और जब जिब्रील का एक जम्मे गफीर आ रहा है, समुद्रों में भी, दरियाओं में भी, पहाड़ों में भी, खुश्की में भी, और किसमें? खुश्की में भी, तरी में भी, फजाओं में भी है, जहां कहीं भी कोई अल्लाह का कर रहा है उससे सलाम करते हैं। तो वो तो 7 फरिश्ते तो नहीं है। तो जब फरिश्तों की भी बेशुमार तादाद है, अल्लाह ही जाने, और मांगने वाला भी रो रो के आंसू बहाता है। हुजूर फरमाते हैं कि अल्लाह को 2 आंसू बड़े पसंद हैं, 2 कतरे आंसू, 2 कतरे। एक वो कतरा खून का जो मैदान जिहाद में मुजाहिद के जिस्म पे गिरता है, और एक वो कतरा जो रो के पिघला के अल्लाह के सामने माफी मांगते हुए आंख पे गिरता है, एक कतरा। ये अल्लाह को बड़ा महबूब है। तो आए लैलतुल कदर के तलाश के लिए आखिरी अशरे की ताक रातों में आए, जहां आप लोगों पर जाहिदों और दावत करनों पर लातादाद फरिश्ते आके सलाम करते हैं। आओ फिर इन 5 रातों में, ताक रातों में सारी रात तो जाके देखो, इतने लातादाद फरिश्ते आके तुम्हें सलाम करते हैं। और फिर कैसे उम्मीद नहीं होगी कि हमारी जहन्नम से आज़ादी नहीं हुई या हमें जन्नत का दाखिला नहीं मिला। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह अगर हम 5 रातों में जाके तो जरूर एक तो लैलतुल कदर की रात होगी ना। इसीलिए कहा है तहर्रो, ताकि तलाश के अंदर जो जुस्तजू है उसका भी सवाब मिले। अगर एक रात मुकर्रर कर दी जाती, हुजूर ने फरमाया, आए आगे भी चलते चलते हदीस एक और याद आ रही। एक ने कहा वो पक्का ही ना फिर कदर लैलतुल कदर में भी आसानी हो जाए। आपने फरमाया मैं बताने के लिए आया था कि कहाँ किस रात में होगी। तो मैं आया तो 2 आदमी लड़ रहे थे, आपस में झगड़ रहे थे। तो अल्लाह ताला ने लैलतुल कदर का इल्म मुझे बुला दिया, मुझे बुला दिया। तो ये भी कोशिश की गई है, पक्का लग गया। पक्का ये था कि उसकी तलाश में 5 रातें तो खड़ा होगा ना। अगर एक ही बता दी जाती फिर इतना तो बाकी 4 रात जो मर्जी भी करे। अब तलाश करने की जो जुस्तजू है वही तो एक सवाल है, ये है मसलहत। तो इसलिए मैं कहता हूँ आखिर में कि आपने भी कहा है
پھر اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ تو میں بند کر کے ایک بات کر دیتا ہوں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ کہتی ہیں عشرۂ اخیرہ میں یجتہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما لا یجتہد فی غیرہ، کہ آخری عشرے میں آپ اتنی جد و جہد کوشش محنت کرتے تھے کہ اتنی باتیں نہیں ہوتی، باتیں بھی پڑی تھی، حتیٰ کلمہ کلمہ ہو، جہاں تک کہ قدم چھوٹ جاتے تھے، پیر ٹوٹ جاتے تھے۔ میں نے کہا اے اللہ کے نبی، اللہ نے تو آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے ہیں، یہ کیا کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا حمیرہ تو نہیں چاہتی کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ بن جاؤں، اس لیے عبادت و ریاضت میں۔ پھر کیا؟ پھر ان کا عادت شریفہ حضور کی تھی، جب آخری عشر ہوتا، آخری عشرہ ہوتا تو آپ کیا کرتے؟ شد بیضرہو، کمر کس لیتے، شد بیضرہو، کمر کس لیتے، وَآخِيَا لَيْلَهُ، اور شب داری کرتے، وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، اپنے رات کو اپنے گھر والوں کو بھی جگا لے اپنے ساتھ، اور تو سیدھے آپ بھی پنج نہیں مرتے تو رکھ کے رہ گئے تھے۔ پھر سنو، شد بیضرہو، اپنی کمر کس لے، پہننے والے اپنی بیلٹ کس لو، اور سلوانے والے اپنے نالے کس لو، شد بیضرہو، وَأَحْيَا لَيْلَهُ، اور شب داری ساری رات چڑھتے رہو، شام کرنے کے بعد سحری کھانے سے پہلے تک رہو، تہجد کے وقت تک۔ کیا ہوا؟ وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، اپنے گھر والوں کو بھی اس نے مفسرین لکھتے ہیں، محدثین لکھتے ہیں، ساری امہات المومنین کو بھی اٹھا دیتے تھے کہ اس رات میں جاگنا ہے اور اللہ سے بات کرنا۔ جب آپ ساری رات جاگ رہے ہیں، ہمیں کہہ رہے ہیں چلو ساری ہے نہ جاگو، صرف تاک رکھ کے جاگو، تلاش کر لو، اور پھر وہ اپنے کیا اپنی بیویوں کو بھی جگا رہے ہیں، اور پھر اپنے اہل و عیال کو جگا رہے ہیں، حسن و حسین کو جگا رہے ہیں، عبداللہ بن عباس کو جگا رہے ہیں، جتنے بھی ان کے نواحقین ہیں، جتنے قریبی رشتے دار ہیں، سب کو جگا رہے ہیں، اور آپ جو چھوٹے چھوٹے بچے لے کے آتے ہیں شرارتیں کرانے کے لیے، اور جو بڑے بچے ہیں جو آپ نے فرمایا ہے 7 سال کا ہو جائے تو پیار سے لائے، جب 10 سال نہ ہوگا مسجد میں نہ آئے تو پھر مارے، اور سارے 10 سال میں کرکٹ کرتے ہوتے ہیں، جی سارے 2-4 سال کے لیں اور انہوں نے نال چڑھا دیا بنا کیسا کمال حضور کی عمل ہو رہا ہے۔ اب آپ کے بارے میں کیا ہو رہا ہے؟ جب میں آتا ہوں نا سے کرکٹ ہوتا ہے، سارے 11-12 سال کے جوان لگے تھے، رحمت ہوتی ہے، ساری رات ادھر رات لعنت القدر کی تلاش ہو رہی ہے، ادھر کرکٹ چلنا جا رہا ہے، مقابلہ ہو رہا ہے۔ کوئی نہیں کہتا کہ میں اپنے جوان بچوں کو بھی لے آؤں، آؤ آگے اپنے دادا دادی کی بھی بخشش کے لیے دعا کرتا ہوں، اور لاتے گئے ہیں جن کو مشہور ہے۔ آپ نے فرمایا جنب المساجد من مجانینکم ومن صبیانکم، مسجدوں کو بچاؤ جن کا دماغ آف ہے، پاگلوں سے پاگل کسی کو مسجد میں نہ لے آؤ، کسی نشئی کو نہ لے آؤ جسے ہوش نہیں۔ اور صبیان کہتے ہیں 7 سال سے کم بچے کو، جو چیخے گا، پیشاب کر دے یا ابو نماز پڑھ رہے ابو ابو کرے، ساری جماعت خراب ہو جائے، ان کو لے آتے ہیں، اور جن کو لانے کا حکم ہے ان کو کرکٹ کے لیے بھیج دیتے ہیں۔ اے اچھی وہ بھی کھیل رہے ہیں، ادھر بھی کھیل رہے ہیں، نفس مطمئنہ کا اور نفس امارہ کی لڑائی ہو رہی ہے، ایک نفس مطمئنہ، آپ سوچ لو، فیصلہ کر لو، نفس مطمئنہ اور کم از کم نفس لوامہ کے ساتھ رہنا ہے یا نفس امارہ کے ساتھ رہنا ہے، یہ فیصلہ آپ کے پاس ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت پر عمل کی توفیق دے۔ ایک بزرگ ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ 41 دن پڑے تو انشاءاللہ شاندار ان کو اللہ کے فضل و کرم سے بیٹی کے لیے رشتہ مل جائے گا۔ وآخر